السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو خوفناک، پراسرار اور دل دہلا دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ایسی مزید خوفناک کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ میرا نام حارث ہے اور جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ ہے۔ ایک ایسا تجربہ جس نے میری نیند، میرا سکون اور میری ہمت سب کچھ مجھ سے چھین لیا۔ یہ واقعہ شمالی علاقوں کے ایک گھنے جنگل کا ہے۔ میں ایک شکاری تھا اور اکثر جنگلوں میں اکیلے گھومنا میری عادت تھی۔ مجھے خطرات پسند تھے، لیکن اس رات جو میرے ساتھ ہوا اس کے بعد میں نے کبھی شکار نہیں کیا۔ سردیوں کی ایک شام تھی، سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور جنگل پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں ایک ہرن کا پیچھا کرتے کرتے جنگل کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں میں پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ درخت بہت اونچے تھے، ان کی شاخیں آسمان کو ڈھانپ رہی تھیں۔ ہوا رک چکی تھی اور پرندوں کی آوازیں بھی غائب تھیں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ شاید میرا وہم ہے، میں نے خود سے کہا۔ میں نے اپنا سفر جاری رکھا، لیکن چند منٹ بعد پھر وہی احساس پیدا ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کی نظریں مسلسل میری پیٹھ پر جمی ہوئی ہوں۔ میں رکا، پیچھے مڑا، اور تب پہلی بار میں نے اسے دیکھا۔ ایک لمبا سیاہ سایہ وہ درختوں کے درمیان کھڑا تھا، اتنا سیاہ کہ اندھیرے میں بھی الگ نظر آ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں ملے، جب دوبارہ دیکھا تو وہ غائب تھا۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن واپسی کا راستہ جیسے بدل چکا تھا۔ جنگل کا ہر درخت ایک جیسا لگ رہا تھا، ہر راستہ دوسرے راستے جیسا تھا۔ میں بھٹک چکا تھا۔ رات تیزی سے گہری ہو رہی تھی۔ میں نے ایک چھوٹا سا کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا اور آگ جلائی۔ آگ کی روشنی نے ارد گرد کے اندھیرے کو کچھ حد تک دور کر دیا، لیکن پھر مجھے آگ کے دائرے سے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ٹک ٹک ٹک، کوئی چیز درختوں کے درمیان چل رہی تھی۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور روشنی اس طرف ڈالی۔ کچھ نہیں تھا۔ آواز بند ہو گئی۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا، لیکن چند لمحوں بعد آواز دوسری سمت سے آنے لگی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ قریب تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے بندوق مضبوطی سے پکڑ لی۔ اچانک آگ کی روشنی میں ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ انسان جیسا تھا، لیکن اس کے بازو غیر معمولی حد تک لمبے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں، اور وہ خاموشی سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے فوراً بندوق اٹھائی، فائر کیا۔ گولی سیدھی اس کے سینے میں لگی، لیکن وہ ہلا تک نہیں۔ صرف ایک خوفناک مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی، اور پھر وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں کسی انسان کا سامنا نہیں کر رہا تھا، بلکہ کسی ایسی چیز کا جو شاید صدیوں سے اس جنگل میں موجود تھی۔ وہ چیز اندھیرے میں غائب ہو چکی تھی، لیکن میرے دل کی دھڑکن اب بھی تیزی سے چل رہی تھی۔ میں آگ کے قریب کھڑا تھا اور مسلسل درختوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جو دیکھا وہ حقیقت تھی یا کوئی ڈراؤنا خواب۔ گولی چلنے کی آواز پورے جنگل میں گونج چکی تھی، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ گولی لگنے کے باوجود اس مخلوق پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ رات مزید گہری ہو رہی تھی۔ ہوا اچانک چلنے لگی اور درختوں کی شاخیں عجیب انداز میں ہلنے لگیں۔ میں نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا، میں نے خود سے کہا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی، بہت آہستہ، بہت قریب۔ میرا پورا جسم سن ہو گیا۔ میں نے ہمت جمع کی اور آہستہ آہستہ پیچھے مڑا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ صرف اندھیرا، صرف درخت، صرف خاموشی۔ میں نے سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ میرے دائیں طرف ایک زوردار چیخ گونجی، ایسی چیخ جو کسی انسان کی نہیں لگ رہی تھی۔ میں فوراً بندوق اٹھا کر آواز کی سمت دوڑا۔ کچھ فاصلے پر مجھے ایک پرانا لکڑی کا جھونپڑا نظر آیا۔
وہ جھونپڑا اتنا بوسیدہ تھا کہ لگتا تھا برسوں سے وہاں کوئی نہیں آیا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ دھکا دیا وہ چرچراتی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر گرد ہی گرد تھی، پرانا فرنیچر، ٹوٹا ہوا میز اور دیواروں پر عجیب نشانات۔ میں ٹارچ کی روشنی سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ تب میری نظر ایک پرانی ڈائری پر پڑی۔ ڈائری دھول سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے اسے کھولا۔ پہلے چند صفحات خالی تھے، لیکن درمیان میں کچھ تحریریں موجود تھیں۔ تحریر پڑھتے ہی میرے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں دیکھ چکا ہے۔ میں چند لمحوں تک ساکت رہ گیا۔ آگے لکھا تھا، وہ پہلے دور سے تمہیں دیکھتا ہے، پھر تمہارا پیچھا کرتا ہے، اور جب تم اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگتے ہو تو سمجھ لو کہ اب واپسی ممکن نہیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے جلدی سے اگلا صفحہ پلٹا۔ اس میں ایک عجیب سی تصویر بنی ہوئی تھی، بالکل اسی سائے جیسی جسے میں نے چند گھنٹے پہلے دیکھا تھا۔ لمبا قد، سرخ آنکھیں اور غیر معمولی لمبے بازو۔ ڈائری کے آخری صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اس کی آنکھوں میں مت دیکھنا۔ اسی لمحے اوپر کی منزل سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ دیم! میں چونک گیا۔ جھونپڑے کی اوپری منزل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے ٹارچ اوپر کی طرف کی۔ لکڑی کی سیڑھیاں چرچرا رہی تھیں۔ میں نے آہستہ آہستہ اوپر جانا شروع کیا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اوپر پہنچ کر میں نے ایک لمبا راہداری نما حصہ دیکھا۔ دونوں طرف دروازے تھے، سب بند، سوائے آخری دروازے کے۔ وہ آہستہ آہستہ خود بخود ہل رہا تھا، جیسے اندر سے کوئی اسے دھکا دے رہا ہو۔ میری سانس رک گئی۔ میں قریب گیا۔ دروازہ مزید کھل گیا۔ چرر! اور پھر میں نے اندر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا، لیکن دیوار پر خون سے ایک جملہ لکھا تھا، وہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ میرے ہاتھ سے ٹارچ تقریباً گر گئی۔ میں نے فوراً پیچھے موڑ کر دیکھا۔ کوئی نہیں تھا، لیکن اچانک کمرے کا درجہ حرارت بہت کم ہو گیا۔ سانس سے دھواں نکلنے لگا، اور پھر میرے کان کے بالکل قریب ایک سرگوشی سنائی دی۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ میری چیخ نکل گئی۔ میں پوری طاقت سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا، لیکن جب نیچے پہنچا تو جھونپڑے کا دروازہ غائب تھا۔ جہاں دروازہ ہونا چاہیے تھا وہاں صرف لکڑی کی دیوار موجود تھی۔ میں پھنس چکا تھا۔ اسی وقت اوپر سے بھاری قدموں کی آواز آنے لگی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے کوئی بہت بڑی چیز آہستہ آہستہ میری طرف آ رہی ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بندوق دوبارہ لوڈ کی۔ آواز قریب آتی جا رہی تھی، اور پھر سیڑھیوں کے اوپر اندھیرے میں دو سرخ آنکھیں نمودار ہوئیں۔ وہی سرخ آنکھیں، وہی خونخوار سایہ، لیکن اس بار وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑا دکھائی دے رہا تھا۔